السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں یہ واقعہ ہارر سٹوریز راہل یوٹیوب چینل پہ۔ امید کرتے ہیں آپ سب بخیر ہوں گے اور واقعوں کا لطف لے رہے ہوں گے۔ آج جو واقعہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں یہ ایک عبرتناک واقعہ ہے۔ ویسے تو ہر واقعے سے کوئی نہ کوئی سیکھ ملتی ہے۔ یہ واقعہ یہ بتاتا ہے کہ ایک انسان اگر شیطان کے بہکاوے کو خود پر حاوی کر لیتا ہے تو اس کے اندر کی اچھائی بھی ناکام ہو جاتی ہیں۔ یہ واقعہ سہروش صاحب کا ہے جو آج دنیا کی آرائشوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ سہروش لکھنؤ کے رہنے والے ہیں۔ آج کے موجودہ وقت میں ان کی عمر 80 سے 85 سال ہے اور ان کی زندگی میں ہر خوشی اور ہر طرح کا سکون بھی ہے۔ لیکن ایک زمانہ ایسا بھی تھا جب ان کی زندگی بہت مشکل سے گزر رہی تھی اور ان کے لیے اور ان کی فیملی کے لیے جینے کا مطلب بس 2 وقت کا کھانا مل جانا ہی بہت تھا۔ لیکن سب کا وقت بدلتا ہے، یہ وقت کی خاصیت ہوتی ہے۔ سب کی زندگی میں نیا دور ضرور آتا ہے۔ بالکل اسی طرح سہروش کی زندگی میں بھی ایک خوشگوار بدلاؤ آیا تھا۔ سہروش بتاتے ہیں کہ ان کے گھر میں ان کے بوڑھے والد اور ان کی 2 جوان بہنیں تھیں۔ جب ان کی چھوٹی بہن کی پیدائش ہوئی تب ان کی والدہ فوت ہو گئی تھیں۔ گھر میں بہت پریشانی کا ماحول تھا، بہت مشکلوں سے گزارا چل رہا تھا۔ سہروش کے والد چوکیدار کی نوکری کرتے تھے، لیکن جو تنخواہ ملتی تھی اس سے گھر کے اخراجات نہ کے برابر پورے ہو پاتے تھے۔ بس 2 وقت کا کھانا سب مل جل کر کھا لیا کرتے تھے۔ گوشت پکے ہوئے تو نہ جانے کتنے مہینے گزر چکے تھے۔ سہروش نے انٹر تک مشکلوں سے تعلیم حاصل کی تھی۔ پیسے کی کمی ہونے کی وجہ سے دونوں بہنوں کو بیچ میں ہی پڑھائی چھوڑ دینی پڑی تھی۔ ایک دن سہروش کی قسمت اس پر مہربان ہوتی ہے اور سہروش کے پڑوس میں رہنے والے حامد چاچا سہروش کو بچوں کو اسکول چھوڑنے اور لانے کا کام دلوا دیتے ہیں، جس میں اس کا کام پہلے اسکول سے وین لانے کا تھا اور پھر گھر گھر جا کر بچوں کو وین میں بیٹھا کر اسکول پہنچانے کا تھا اور پھر واپس بچوں کو گھر چھوڑنے کا اور وین کو اسکول میں پہنچا دینے کا تھا۔ تنخواہ بھی مناسب تھی اور سہروش فوراً تیار ہو جاتے ہیں اس نوکری کے لیے۔ وہ بہت ہی پابندی سے اپنا کام کر رہا تھا، لیکن قسمت کو ایک بار پھر اس کو دھوکہ دینا تھا اور ایک دن صبح جیسے ہی سہروش اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کالے بادل گر گر کر آ رہے تھے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ کاش جب میں وین لے آؤں تب بارش شروع ہو، کہ ایک دم سے گرج کے ساتھ زوردار بارش ہونے لگ جاتی ہے۔ اب وہ سوچتا ہے کہ گھر میں چھاتا تو ہے نہیں، لگتا ہے بھیگتے ہوئے ہی آج مجھ کو جانا پڑے گا۔ وہ اپنی سائیکل اٹھاتا ہے اور اسکول جانے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ بارش کی وجہ سے سڑک پر ایک تو کیچڑ ہو رہا تھا اور دوسری مشکل یہ تھی کہ سڑک پر جام بھی بہت لگا ہوا تھا۔ سہروش کے سارے کپڑے
بھیگ چکے تھے۔ چپل جو کہ اب تک سہروش کا بہت ساتھ دے چکی تھی وہ بھی بارش کی وجہ سے ہوئی کیچڑ میں دھس کے ٹوٹ جاتی ہے۔ سوچا تھا کہ جب تنخواہ ملے گی تو نئی چپل خرید لوں گا۔ خیر جب جام کھلتا ہے تو سہروش پھر سے تیزی سے پیر مارنا شروع کر دیتا ہے۔ وقت کا خیال آتے ہی ایک صاحب جو کہ اسکوٹر پر بیٹھے تھے ان سے پوچھتا ہے کہ بھائی صاحب کتنے بجے ہوں گے؟ وہ گھڑی کو رین کوٹ کی آستین چڑھا کر دیکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ 8:15 بج رہے ہیں۔ سہروش اپنا سر پکڑ لیتا ہے کہ 8 بجے تو مجھے بچوں کے گھر پہنچ جانا چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ 7 بجے وہ اسکول سے وین اٹھا لیتا تھا، لیکن اب تو بہت دیر ہو گئی ہے۔ اسی پشوپیش میں وہ اسکول پہنچ جاتا ہے۔ بہت دیر تک وین ڈھونڈنے پر جب کبھی کہیں اس کو وین کھڑی نہیں دکھائی دیتی ہے تو وہ گیٹ پر بیٹھے چپراسی سے پوچھتا ہے کہ ارے بھائی میری وین کیا کہیں اور کھڑی کروا دی گئی ہے؟ اس پر چپراسی بولا تم ہی وہ وین والے ہو جو آج وقت پر نہیں پہنچ پائے تھے۔ وہ فوراً اپنی مجبوری بتانے لگتا ہے۔ تب وہ چپراسی کہتا ہے بھیا میں تو خود یہاں پر ملازم ہوں، تم اندر جا کر بات کر لو۔ اندر جانے پر پتہ چلتا ہے کہ اس کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے، کیونکہ اسکول کے کچھ رولز ہوتے ہیں اور ان میں لاپرواہی کسی بھی حال میں برداشت نہیں کی جا سکتی۔ سہروش اپنی ٹوٹی چپل کو سڑک پر پڑی رسی سے باندھتا ہے اور سوچتا ہے کہ گھر پر کیا منہ لے کر جاؤں۔ ابھی تو سب کو کچھ اطمینان ملا تھا، اس کا گھر جانے کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ اپنے ایک پرانے دوست جس کے حالات بھی سہروش کی طرح تھے اس کے گھر جانے کی سوچتا ہے۔ جب وہ اس کے گھر پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ شاید میں غلط پتے پر آ گیا ہوں، کیونکہ یہ رنگ روغن کیا ہوا گھر کے باہر کھڑی چمچماتی اسکوٹر، کیا یہ واقعی عادل کا ہی گھر ہے؟ سوچتا ہے کہ بیل بجا کر دیکھتا ہوں۔ جب وہ بیل بجانے چلتا ہے تو دروازے پر عادل کے نام کی تختی لگی دیکھتا ہے اور بس فوراً ہی بیل بجا دیتا ہے۔ عادل اس کو گھر کے اندر بلاتا ہے اور پھر اپنے بارے میں بتاتا ہے۔ عادل کہتا ہے اس سے کہ تم پریشان مت ہو، میرے حالات بھی بہت خراب ہو گئے تھے، بلکہ تم سے تو کچھ بھی نہیں چھپا ہے، لیکن اب میری بہت اچھی نوکری لگ گئی ہے، تنخواہ بھی بہت اچھی ہے، تبھی تو پچھلے ہی مہینے یہ اسکوٹر خریدا ہے۔ پھر عادل اسے بتاتا ہے کہ دراصل مجھے ایک جاننے والے سے یہ پتہ چلا تھا کہ پیپل والی گلی کے بائیں طرف ایک جنگل پڑتا ہے اور اس جنگل میں ایک پہنچے ہوئے بابا رہتے ہیں جو کہ بہت ضعیف ہیں، لگ بھگ 80-85 سال عمر ہے ان کی۔ ان کے پاس جو کوئی بھی اپنی پریشانی لے کر جاتا ہے وہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی اور ہر کوئی اپنی مراد پا لیتا ہے۔ سہروش فوراً کہتا ہے کہ یار مجھے بھی لے چلو ابھی چلتے ہیں۔ عادل کہتا ہے کہ یار آج مجھے بہت ضروری کام ہے آفس میں، چھٹی نہیں مل پائے گی، ایسا کرو اتوار والے دن آ جانا۔ سہروش فوراً ہی تیار ہو جاتا ہے اور واپس گھر کے لیے نکل پڑتا ہے۔
کسی طرح رات کٹتی ہے۔ ایک امید کے سہارے سہروش رات جاگتے ہوئے کاٹ دیتا ہے اور سویرے چائے پی کر عادل کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ عادل اس کو لے کر اس جنگل میں پہنچتا ہے۔ وہاں پہنچ کر وہ دیکھتا ہے کہ ایک پیڑ کے نیچے ایک پھٹی ہوئی چادر بچھی ہوئی ہے اور وہ بابا اسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ سب اپنی اپنی پریشانیاں بتا رہے تھے اور وہ ہاتھ اٹھا کر سب کے لیے دعا کر دیتے۔ جب میری باری آئی تو میں نے کہا، بابا مجھے آپ کی مدد کی سخت ضرورت ہے۔ میری نوکری چھوٹ گئی ہے۔ ابا چوکیداری کا کام کرتے ہیں۔ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا کہ اس عمر میں وہ کام کریں، اور گھر پر 2 جوان بہنیں، بہت مشکل سے 2 وقت کا کھانا بھی نصیب ہوتا ہے۔ بابا نے سہروش کی طرف بہت ہی طرز بھری نگاہوں سے دیکھا اور بولے کہ پریشان مت ہو، جو نصیب میں لکھا ہے وہ تو مل کر ہی رہے گا۔ اور انہوں نے ہاتھ اٹھا کر سہروش کے لیے دعا کرنا شروع کر دیا، اور واقعی بابا کی دعاؤں میں بہت اثر تھا، اور 1 ہفتے کے اندر ہی سہروش کو ٹورسٹ بس چلانے کا کام مل گیا۔ تنخواہ بھی امید سے بہت زیادہ تھی، اور سہروش کی خوشی اس سے بھی زیادہ۔ سہروش کو جب پہلی تنخواہ ملتی ہے تو وہ مٹھائی لے کر بابا کے پاس جاتا ہے، لیکن وہاں جا کر پتہ چلتا ہے کہ بابا یہاں سے قیام کر چکے ہیں۔ سہروش کو بہت دکھ ہوتا ہے، اور اب وہ بابا سے کبھی نہیں مل پائے گا۔ وہ مٹھائی کا ڈبہ وہیں پیڑ کے نیچے بچھی چادر پر رکھ کر چلا جاتا ہے۔ اسی طرح دن گزرتے رہتے ہیں۔ اب تو سہروش کبھی کسی شہر تو کبھی کسی شہر گھومتا رہتا ہے۔ ایک روز سہروش کو پتہ چلتا ہے کہ اس بار اسے بس لے کر نیپال جانا ہے۔ وہ بس لے کر نکل پڑتا ہے۔ سفر بہت دور کا تھا اور بہت اچھا کٹ رہا تھا۔ تبھی بس میں کوئی خرابی آ جاتی ہے اور بس بند پڑ جاتی ہے۔ اب سہروش کے ساتھ ساتھ باقی مسافر بھی فکر مند ہو جاتے ہیں۔ سہروش سب کو سمجھاتا ہے کہ آپ لوگ فکر نہ کریں، کوئی نہ کوئی انتظام ہو ہی جائے گا۔ اور سہروش بس کو ایک کنارے پہاڑی کے نیچے لگا کر خود اپنی کمپنی کے مالک کو فون کرنے کے لیے کسی فون بوتھ کو ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے۔ اور تبھی موسم میں بدلاؤ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب وہ بس لے کر نکلا تھا تبھی سے موسم کچھ گڑبڑ لگ رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی تھیں اور بدلی جیسا موسم تھا، اور اب موسم نے ایک دم کروٹ بدل لی تھی اور ایک زور کی آندھی چلنے لگی۔ چاروں طرف دھول ہی دھول اڑ رہی تھی۔ سہروش ادھر ادھر بھاگنے لگتا ہے، اور تبھی اسے ایک سرنگ جیسی جگہ دکھائی دیتی ہے جو سامنے پہاڑ کے نیچے تھی۔ اسے اس وقت خود کو بچانے کے لیے اس سے مناسب کچھ نہیں سوچتا، اور وہ جلدی جلدی پہاڑی پر چڑھ کر اس سرنگ کے اندر چلا جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ وہ سرنگ اندر سے گہری ہے۔ وہ اور اندر جانے کی سوچتا ہے، لیکن تبھی اس کی نگاہ سرنگ کے اندر رکھے ایک صندوق پر پڑتی ہے۔ وہ ڈرتے ہوئے صندوق کو کھولتا ہے تو اس کی آنکھیں چوندھیا جاتی ہیں۔ اس میں سونے کی اینٹیں اور تمام طرح کے جواہرات تھے۔ وہ جیسے ہی انہیں چھونے چلتا ہے تبھی ایک سانپ اس کے دونوں ہاتھوں سے لپٹ جاتا ہے اور پھپکار مارنے لگتا ہے۔ سہروش کو لگتا ہے
کہ اب وہ نہیں بچ پائے گا، اور وہ اپنے ہاتھوں کو اس کی پکڑ سے آزاد کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ تبھی وہ سانپ بس اس کو کاٹنے ہی والا تھا کہ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے کہ بابا مجھے بچا لیجئے، اور وہ خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ تبھی اسے ایسا لگتا ہے کہ اس کے ہاتھ اس سانپ کی گرفت سے آزاد ہو چکے ہیں، اور وہ اپنی آنکھیں کھول دیتا ہے۔ باہر ابھی بھی طوفان تھا اور اندھیرا بھی ہو چکا تھا۔ اس کو اپنی بس میں بیٹھے ٹورسٹ کی بھی فکر ہو رہی تھی۔ تھکان کی وجہ سے وہ وہیں لیٹ جاتا ہے اور سو جاتا ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس سونے کی 10 اینٹیں پڑی ہوئی ہیں۔ وہ پہلے تو عجیب سی حالت میں ہوتا ہے، پھر جب اسے یقین آتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ کیا یہ واقعی میری ہے؟ پھر تبھی اسے شیطان بہکاتا ہے اور اس کی نظر اسی صندوق کی طرف جاتی ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ اب تو سانپ بھی کہیں نہیں ہے، کیوں نہ تھوڑے جواہرات صندوق سے اور نکال لوں۔ لیکن پھر اس کی نفس اسے روکتی ہے، اور اسے بابا کی کہی ہوئی بات یاد آتی ہے کہ جو نصیب میں ہوتا ہے وہ مل کر رہتا ہے، اور وہ فوراً ہی شیطانی سوچ کو مات دیتے ہوئے وہاں سے باہر نکل آتا ہے۔ اب موسم صاف ہو چکا تھا۔ وہ اپنی کمپنی کے مالک کو فون پر بتانے کی کوشش کرتا ہے اور واپس اپنی بس میں آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ بس میں کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ بس کے ڈرائیور کے پاس اتنا سونا ہے، اور سہروش اپنی جیکٹ کی جیبوں میں اتنی اینٹوں کے ساتھ بہت ہی اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دوسری بس اور ایک مکینک بس ٹھیک کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، اور سب خیریت سے اپنا سفر پورا کرتے ہیں۔ وہاں سے واپس آنے پر سہروش کے دل میں بار بار بابا کا خیال آنے لگتا ہے۔ وہ اگلے ہی دن اسی جنگل میں پہنچ جاتا ہے اور بابا کے بارے میں سوچ کر بہت اداس ہو جاتا ہے، اور پھر بابا کا شکریہ دل میں ادا کر کے جیسے ہی جانے کے لیے پلٹتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کوئی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے۔ وہ فوراً ہی پلٹتا ہے اور اس کی نظروں کو یقین نہیں ہوتا کہ سامنے وہی بابا کھڑے ہیں۔ سہروش ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، پر وہ اسے چپ رہنے کا اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں تم نے اپنی نفس پر قابو رکھا اور لالچ نہیں کی، ورنہ تمہیں کیا پتا کہ اگر تم ایسا کرتے تو ساری سونے کی اینٹیں اژدہا بن جاتیں اور تمہیں ڈس لیتیں۔ سہروش اس خیال کے لیے شرمندہ ہو جاتا ہے اور بابا کے قدموں پر گر پڑتا ہے۔ بابا کہتے ہیں تمہارے نصیب کا تمہیں مل گیا، جاؤ خوش رہو اور نفس پر ہمیشہ قابو رکھنا۔ سہروش کی آنکھیں آنسوؤں سے نم ہو جاتی ہیں، اور وہ سر اٹھا کر جیسے ہی دیکھتا ہے تو اب وہاں کوئی نہیں دکھتا۔ سہروش آنسو پوچھتا ہے اور اپنی زندگی کے نئے سفر کی شروعات پر نکل پڑتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنی نفس پر قابو رکھنا چاہیے انسان کو۔ قسمت میں جو لکھا ہے نہ اس سے زیادہ مل سکتا ہے نہ اس سے کم مل سکتا ہے۔ امید کرتے ہیں یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹ ضرور کریں، اور اگر اپنے واقعے جو آپ کے ساتھ کبھی پیش آئے ہیں ان کو آپ ہمیں بتانا چاہتے ہیں تو سامنے اسکرین پر دی ہوئی ای میل آئی ڈی پر لکھ کر یا بول کر ہم کو ای میل کر سکتے ہیں، ہم انہیں چینل پر اپنے براڈ کاسٹ کریں گے۔ ملتے ہیں جلد ہی نئے واقعے کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔
دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔